السلام علیکم ناظرین، آزاد پاکستان کے ساتھ میں ہوں مبشر خان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ کھیل پیچیدہ ہو چکا ہے، کھیل خطرناک مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ جو مخالف ٹیم ہے، امپائر ان کے ساتھ تو ہے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹائیگرز ہیں ان کے ساتھ تھرڈ امپائر کی طاقت ہے، اور تھرڈ امپائر کی جو طاقت ہے اس سے بڑھ کے کسی اور امپائر کی طاقت نہیں ہے۔ کاغذات نامزدگی کی طرف معاملات جو ہیں وہ اب موڑ لیے گئے ہیں، اور یہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ NA 122 عمران احمد خان نیازی کی طرف ہے۔ لاہور میں عمران خان کی کاغذاتی نامزدگی پر اعتراض مسلم لیگ نون نے اٹھایا ہے۔ اگر ایک طرف دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی پاپولیرٹی عوام میں زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف وہ کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں۔ آپ کے لیے تو یہ موقع ہے، آپ کو تو بڑھ چڑھ کے ان کو مواقع دینے چاہیے کہ وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ مقابلہ آپ لوگوں کے ساتھ لڑ سکیں، لیکن جو طور طریقہ اس ٹائم آپ لوگ اپنانے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہی بات آ گئی کہ اگلوں کے پاؤں جو ہیں وہ بھی باندھ دیے جائیں، ہاتھ باندھ دیے جائیں، اور ہمیں کھیل بھی کھیلا جائے۔ تو اس چیز کو میں کھیل نہیں کہوں گا۔ NA 122 میں تحریک انصاف کے قائد کے خلاف کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں نصیر اعتراض دائر کرنے کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر پہنچ گئے۔ نہ تو ان سے کاغذات چھینے گئے، نہ ان کو دروازے پہ کھڑا کیا گیا، نہ جو آفیسر تھا وہ کہیں گیا، نہ اس نے یہ کہا کہ میں آفس میں نہیں ہوں۔ آخر ایک ہی طرف پلڑا کیوں بھاری ہے نظام کا، ریاست کا؟ دونوں کو برابر کیوں نہیں ڈیل کیا جا رہا؟ ایک طرف جو اتنے کیسز جو یہی سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا، اور اسی سپریم کورٹ نے عمران خان کو صادق اور امین کہا تھا، لیکن صادق اور امین کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور ان کے جو امیدوار ہیں ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اس وقت وہ پوری قوم کے سامنے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے کہ جو چور ہے، جو کہ اس ملک کے عوام کی دولت لوٹ کر لندن فرار ہوا، ایون فیلڈ کے جن کے مقدمے چل رہے ہیں، ان کو جو ہے یہاں پہ لایا جاتا ہے اور ان کو جتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ بڑھ چکا ہے۔ اب آگے میں مزید بڑھوں گا۔ اب انہوں نے تو اعتراض دائر کر دیا ہے کہ بانی PTI جو ہیں وہ سزا یافتہ ہیں، یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو سزا یافتہ تو وہ تھے ہی نہیں شروع سے، ان کو تو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور جن کو نااہل قرار دیا گیا وہ آج جو ہے پاکستان میں آ چکے ہیں، اور ان کو جتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے میرے خیال سے ان کا بس نہیں چلتا۔ جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں کہ ان کو ایک دم ہی وزیر اعظم کی منصب پر بٹھا دیا جائے۔ عدالتوں کی مداخلت کی وجہ سے ہم انتخابات نہیں کروا سکتے، یہ جناب کہا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تب کیوں نہیں کہا گیا، تب کیوں نہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں سوال اٹھایا، جب پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے؟ اس پر الیکشن کمیشن کا کیوں جواب نہیں آیا، اس پہ اعتراضات کیوں نہیں اٹھائے؟ اب بات کریں گے آگے کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں کروا سکتے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ یہ جناب الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے وہی بات آگے کہ ان کو اس الیکشن کمیشن کو اسی چیز پہ اعتراض ہے کہ انہوں نے بلے کا نشان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں دے دیا۔ آپ لڑنے دیں، ہمارے آئین اور قانون ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہم کسی سے اس کا نشان جو ہے وہ چھین لیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہار چکے ہیں، اور آپ لوگ پوری قوم کو پتہ چلتا جا رہا ہے روز دن بدن کہ آپ لوگ کس کی طرف سے کھیل رہے ہیں۔ اب 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، 9 فروری کو لندن جانے والی جہازوں کی ٹکٹیں دیکھ لیں کون کون جاتا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، یہ اسی پارٹی کے ہیں شاید جن کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا، اور عمران خان کے خلاف انہوں نے عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ کامیاب کروایا، اور ان کو کرسی سے اتارا گیا۔ اور اب جب الیکشنز آ رہے ہیں تو اب یہ دوبارہ وہی بیانات، میرے خیال سے کہ عوام کو اور بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ جب آپ کو اپنی کسی لالچ یا اقتدار کی جو ہوس ہے وہ جب ہونے لگتی ہے تو آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب عوام کے سامنے آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں لیول پلاننگ فیلڈ جو ہے وہ ایون فیلڈ والوں کے کہنے پر سب کچھ ہوتا آ رہا ہے، مگر الیکشن کے روز ان کے لوٹوں ووٹوں میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ یہ مونس الہی کا ٹویٹ آیا۔ قاسم خان سوری کے بھائی کے وکیل عمران علوی ایڈوکیٹ کو کل نامعلوم افراد نے گھر سے اٹھا لیا۔ یہ طور طریقہ کب تک چلتا رہے گا؟ اس پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا بیان دے گی؟ یہاں پہ تو بہت شوق سے کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کی مداخلت کی وجہ سے شاید انتخابات میں ڈیلے ہو جائے۔
شیر افضل مروت نے کہا ذہنی طور پر تیار ہیں ہم، جو بھی ہوگا اس کو فیس کیا جائے گا، ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹنے والے، 8 فروری کو ہم مقابلہ پرزور سے جاری رکھیں گے۔ اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ کسی بھی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، ان کا موقف اپنی جگہ جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، وہ کہہ رہے کہ ہم مقابلہ کریں گے، 8 فروری کو بھی مقابلہ کریں گے۔ اب اس پہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے کہ 8 فروری کو بھی پولنگ سٹیشنز پہ اس طرح کی گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں لائی جائیں گی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کیا وزیر خارجہ کو جس طرح گرفتار کیا گیا، کیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو جس طرح کی سے یہ لوگ 8 فروری کو پولنگ سٹیشن سے پہلے تو مجھے الیکشنز جو ہیں وہ ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، اگر ہوتے بھی ہیں تو حالات جو ہیں وہ خانہ جنگی کی طرف مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ آزاد پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔